ویلکم بیک. میر رضا علی خان کی موت کے کیس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو آج کراچی میئر مرتضی وہاب صاحب کی ملاقات ہوئی کراچی پولیس کے اعلیٰ افسران کے ساتھ، جنہوں نے ان کو ایشورنس دی کہ ابھی بھی تحقیقات جاری ہیں اور ان کو بہت دھیان سے کیری آؤٹ کیا جا رہا ہے. اور اس وقت ایک اور بیان بھی آتا ہے کراچی پولیس چیف کی جانب سے، جو کہتے ہیں کہ اگر میر رضا کہ فیملی اصرار کرتی ہے تو میڈیکل ایگزامینیشن دوبارہ بھی کی جا سکتی ہے، یعنی کہ ایک نیا پوسٹ مارٹم کیا جا سکتا ہے. یہ بیان اور یہ ملاقات یہ اس وقت ہو رہی ہیں جب ایم ایل او میڈیکو لیگل افسر کی جو ابتدائی رپورٹ ہے اس میں جو ممکنہ خامیاں ہیں، جو لیپسز ہیں، ان کی نشاندہی چیف پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ طارق نے خود کی ہیں. کل رات شاہ زیب خانزادہ کے شو جیو نیوز پر ایک بہت ہی تفصیلی شو کیا تھا. میر رضا کی عمر 25 سال کی تھی. وہ ایک بزنس مین اور انٹرپرینور تھے، مشہور ڈیزرٹ فرینچائز وافلکس کے مالک تھے، اور 28 جولائی کو صبح تقریباً 3:30 بجے وہ اپنے بہادر آباد کی دکان سے جاتے ہیں اپنے گھر. وہاں پر سی سی ٹی وی میں فوٹیج میں واضح ہوتا ہے کہ وہ اپنی گارڈ کی جو 30 بور کی پستول ہے وہ اپنے دکان سے لیتے ہیں، گھر جاتے ہیں. گھر میں وہ اپنی گھر کی چابیاں، اپنی گاڑی کی چابیاں، اپنی والیٹ وہاں ہی چھوڑ دیتے ہیں، کچھ اپنے والدین کو پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں اور پھر وہاں سے ان ڈرائیو ٹیکسی پکڑ کے وہاں سے نکل جاتے ہیں. ان کے والد صاحب کا کہنا ہے کہ اس میں یہاں تک کوئی حیران کن بات نہیں تھی، کیونکہ رضا کی ہمیشہ یہی روٹین تھی کہ وہ کام کے بعد یوزولی کہیں 1-2 گھنٹوں کے لیے نکلتا تھا. وہاں سے پھر ان ڈرائیو لے کر وہ جاتے ہیں گلستان جوہر. تقریباً رات کے 4:30 بجے وہ وہاں پر اکیلے ڈراپ ہو جاتے ہیں. جب ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بات کی تو ٹیکسی ڈرائیور بتاتے ہیں کہ وہ ایک اچھے موڈ میں تھے بظاہر، اور اپنے پسندیدہ گانے بلوٹوتھ کے ذریعے سنتے ہوئے گئے اور ڈرائیور کو ڈبل پیسے دے کے کہا کہ میں ایک اہم میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں. 2 دن بعد اس کی لاش گلستان جوہر کے شاہی قلعے کے گراؤنڈ میں کچھ جھاڑیوں کے قریب ملتی ہے. بعد میں سی سی ٹی وی فوٹیج میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو فون تھا وہ خود ہی پھینک دیتے ہیں. ان کا فون وہاں سے کوئی 200 گز دور ملا. جب 3 مزدوروں نے اس کو ڈھونڈا اور جب انہوں نے اپنی سم اس کے اندر ڈالنے کی کوشش کی تو ایک الرٹ کیا پولیس کو، کیونکہ اس وقت تک ان کی گمشدگی کی ایف آئی آر کٹ گئی تھی. یہ ساری باتیں پولیس بھی کنفرم کرتی ہیں اور ان ڈرائیو کے ڈرائیور ہیں وہ انہوں نے بھی خود کنفرم کیا ہے. اچھا، جو فون ہے اور اس کے ساتھ پستول کا ہولسٹر بھی ملتا ہے، لیکن پستول ابھی تک نہیں ملی. فون میں جو ڈیٹا ریکوری ہے پولیس کے مطابق اس میں کچھ میسیجز اور کچھ کانٹیکٹس ڈیلیٹ بھی کیے گئے تھے، کچھ کال ریکارڈز بھی ہیں، چیٹس کے اسکرین شاٹس بھی ہیں جو اپنی منگیتر کے ساتھ ان کی باتیں ہو رہی تھیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، ان چیزوں کی تحقیقات ابھی بھی جاری ہے، کہ انہوں نے اپنے کسی ایک قریبی دوست یا پارٹنر سے ایک لون کی فرمائش بھی کی تھی. اگین دس از آل انڈر انویسٹیگیشن. اب پستول ابھی تک وہاں سے برآمد نہیں ہوئی، لیکن ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج ابھی منظر عام پر آئی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو بظاہر لگ رہا ہے کہ کچرا چننے والا کوئی شخص ہے، وہ وہاں سے گزرتا ہے. پولیس کی سوچ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے وہاں سے پستول اٹھا دی گئی ہو، لیکن یہ چیزیں کلیئر نہیں ہیں. لیکن جو ایم ایل او کی جو ابتدائی رپورٹ آئی ہے اس میں اس سے سوالات کے جواب کم مل رہے ہیں، بلکہ نئے سوالات جنم دے رہے ہیں. میری بھی بات ہوئی تھی ڈاکٹر سمیہ سے پہلے، کل پھر وہ شاہ زیب خانزادہ کے شو پر بھی آئی تھی. اور جو سب سے جو اس میں جو عجیب بات ہے، کئی عجیب باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کی سینے اور پیٹھ پر گولی کے انٹری اور ایگزٹ وونڈز ہیں. میملو کی رپورٹ میں بھی یہ شامل ہے، اور موقع پر جو پولیس ٹیم نے جو تصویریں لی ہیں اگر آپ وہ دیکھیں تو ان میں بھی یہ واضح ہے. لیکن ڈاکٹر سمیہ کا کہنا ہے کہ جو انٹری وونڈ ہے وہ قدرن بڑا ہے اور جو ایگزٹ وونڈ ہے وہ قدرن چھوٹا ہے، اور یوزولی موسٹ کیسز میں ایسا نہیں ہوتا. اچھا، ڈاکٹر سمیہ کلیئرلی بول رہی ہیں کہ یہ یوزولی ایسے ہوتا ہے، کچھ کیسز میں یہ الٹا بھی ہوتا ہے. انہوں نے خود اس باڈی کو ایگزامن نہیں کیا، لیکن تصاویر دیکھی ہیں اور ایم ایل او کی رپورٹ دیکھی ہیں. جو اس میں جو ایک واضح کوتاہی آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ لاش کی ہاتھوں کی کوئی گن پاؤڈر ریزیڈیو کی ٹیسٹنگ نہیں ہوئی، نہ ہی ان کے کپڑوں کی ہوئی ہے. یہ کہنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ پولیس کا شک ہے کہ یہ خودکشی کا کیس ہے، اور اگر خودکشی کا کیس ہوتا
ہوتا, اگر اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بندوق چلائی ہوتی تو ہاتھوں کے اوپر گن پاؤڈر ریزیڈیو ہوتا, یہ ایک ٹیل ٹیل سائن ہے. لیکن پتہ نہیں کیوں نہ انویسٹیگیٹنگ ٹیم نے وہاں اس کے سیمپل لیے اور نہ ایم ایل او نے پوسٹ مارٹم کے دوران سیمپل لیے. ایک اور جو سوال یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر واقعی ہی اسی موقع پر اسی جگہ پر انہوں نے خودکشی کی یا ان کا قتل ہوا تو خون کہاں ہے؟ جتنا خون ایک انسانی جسم سے نکلنا چاہیے گن شاٹ وونڈ کے بعد, وہاں وہ جھاڑیوں میں یا زمین پہ یا اس کے کپڑوں پر بھی اس طرح اس لیولز میں نہیں پایا گیا. ڈاکٹر سمیہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتی ہیں کہ جو ڈیکمپوزیشن ہے لاش کی وہ ان ایون ہے. میں نے بھی تصویریں دیکھی ہیں, اس میں واضح ہے کہ ٹانگوں میں کم ڈیکمپوزیشن ہے, لیکن جو جسم کا جو اوپر والا حصہ ہے, جو ٹورسو ہے اور جو سر ہے, اس میں شدید ڈیکمپوزیشن ہے. ان کی شکل کی حالت ایسی تھی کہ ان کے گھر والے صرف ان کی شناخت ان کی لباس ان کے کپڑوں سے کر سکے. بہت ایک طرح سے لگ رہا ہے کہ انجریز ہیں, لگ رہا ہے کہ سویلنگ ہے. یقیناً یہ ڈیکمپوزیشن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں. اس سوال کا جواب مل سکتا تھا اگر اس وقت ایم ایل او نے ہیڈ اور اسکل کا بھی ایگزامینیشن کی ہوتی کہ یہ پتہ لگے کہ کہیں سر پہ یا منہ کے اوپر کسی نے ان کو مارا تو نہیں ہے. اب ڈیکمپوزیشن اور وہاں پر جو موقع پر خون نہ ملنے سے ایک چیز انڈیکیٹ ہوتی ہے کہ شاید یہ ممکن ہے کہ وہاں قتل نہیں ہوا یا وہاں ان کی موت نہیں ہوئی بلکہ وہاں سے ان کو شفٹ کیا گیا. ان ایون ڈیکمپوزیشن جو ہے وہ ڈاکٹر سمیہ میں بتاتی ہیں اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر جسم لاش کا کچھ حصہ کسی کور کے اندر ہو یا تو جھاڑیوں کے اندر ہو اور باقی ایکسپوزڈ ہو. یہاں پر اس کا الٹا تھا, ان کی پوری باڈی ایکسپوز تھی اور پھر ان کے ہاتھ میں کچھ گھاس یا کوئی رسی بھی ہمیں نظر آتی ہے ملتے ہوئے. کئی سوالات ابھی باقی ہیں کہ ابھی جو 24 گھنٹے جو تھے ان کے غائب ہونے اور لاش برآمد ہونے میں ان میں کیا لوکیشن کیا ان کی موومنٹس تھیں. گلستان جوہر کے اس علاقے میں وہ کیوں گئے؟ ان کے والد صاحب خود کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے خودکشی کرنی بھی تھی وہ گھر پہ بھی ہو سکتی تھی, کہیں اور بھی ہو سکتی تھی. پھر جو پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ ایک ڈائریکشن یہ بھی ہے کہ شاید وہ پریشان تھے, ان کے کوئی مالی اور معاشی معاملات بہت اچھے نہیں تھے, کئی لاسز ہوئے تھے. ابھی اس پہ ہمیں پوری رزلٹ نہیں ملا, لیکن یہ سوال پوچھنا ضروری ہے کہ جن گن شاٹ ریزیڈیو, گن پاؤڈر ریزیڈیو اور سکن کے سوابز وہاں پر کیوں نہیں لیے گئے. ابھی ہمیں پتہ لگا ہے کہ دوبارہ یہ سوالات پوچھے گئے ہیں ایم ایل او سے, کچھ دن کے بعد ان کا بھی جواب آئے گا. اور اب جو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں شاید اس وقت یہی بہتر ہوگا کہ اس کیس کو ایک بار پھر ایگزامن کیا جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پولیس سرجن کی ڈپارٹمنٹ جو اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی پر ہی سوال اٹھا رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ایک اچھی بات ہے, یہ ایک پازیٹیو بات ہے. ایک ٹگ آف وار نہیں یہاں پر بننی چاہیے پولیس ڈپارٹمنٹ اور پولیس سرجن کے آفس کے بیچ, کیونکہ وہ مل کر ہی ایسی جرائم کو سالو کر سکتے ہیں اور اس طرح کی کیس کی انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں. یہ ہے ابھی تک کی معلومات. امید ہے کہ اس کو دوبارہ ایگزامن کیا جائے گا. لگ ایسا رہا ہے کہ اس کو پہلے انیشلی ایک معمولی موت کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا تھا اور اسی لیے شاید یہ ساری تحقیقات نہیں ہوئی, لیکن ابھی بھی وقت ہے اور یقیناً میر رضا کی فیملی کا اصرار یہی ہے کہ اس کو ایک ہومیسائیڈ کی طرح ٹریٹ کیا جائے اور انویسٹیگیٹ کیا جائے. ایک وقفہ لیں.